إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 17 یعنی 17. نماز کی حالتوں میں سے سب سے اہم حالت سجدہ ہے. سجدہ نماز کا بہت ہی اہم رکن ہے، بہت ہی اہم پارٹ ہے. اور سجدہ یہ ایسا رکن ہے، ایسا ایک کام ہے نماز کا جس کو تمام مخلوق انجام دیتی ہے. تمام مخلوق. کتنی مخلوق ہے دنیا میں گن سکتے ہیں؟ انسان، جنات، جانور، پرندے، سمندری مخلوق ہے، ہوا میں مخلوق ہے، آسمان میں ہے، بے شمار ہے، جنگلوں میں ہے، ہم گن نہیں سکتے. مخلوق میں پیڑ پودے بھی آتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. زمین، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو بے شمار مخلوق ہے. یہ تمام مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور صرف اللہ کو سجدہ کرتی ہے. غور کیجیے کہ تمام مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے. بس اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. صرف دو ہی مخلوق ایسی ہے، بے شمار مخلوق میں سے صرف دو مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کرتی ہے. اور وہ کون ہے؟ انسان اور جنات. بس وہ بھی سب نہیں، کچھ ہے انسانوں میں سے، کچھ ہے جناتوں میں سے جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مشرک اور کافر ہیں. وہی اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں. پتھروں کو، مورتیوں کو، سورج کو، آگ کو یا کسی اور چیز کو، دیوی دیوتاؤں کو. یہ انسان اور جنات میں سے ہی بس یہ دو مخلوق کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے یہ کوئی شرک نہیں کرتی ہے، کوئی کفر نہیں کرتی ہے. کوئی بھی مخلوق کسی دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتی ہے، صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. بس گویا کہ تمام مخلوق توحید پر ہے. سب کی سب مخلوق توحید پر ایک اللہ کو سجدہ کرتی ہے. صرف انسان اور جنات میں سے دو مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو ہر ایک انسان کو، جو غیر مسلم ہندو بھائی ہیں، جو کرسچن بھائی ہیں، یہودی جو بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ سب ایک اللہ کی بات کریں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کریں. کیونکہ ہم سب کا رب ایک ہی اللہ ہے. وہی اللہ جو ہمارا رب ہے اور آپ سب کا رب ہے. سب کا الگ الگ نہیں ہے، رب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، خالق و مالک ایک ہی ہے. اب دلیل دیکھیے، کیا دلیل ہے کہ ساری مخلوق، یہ پیڑ پودے، درخت، یہ سورج، چاند، سب کے سب صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو دلیل بے شمار ہے. اس میں سے دیکھیے آیت نمبر 48 سورہ نحل کی، سورہ نحل آیت نمبر 48. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 49. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یقیناً آسمان و زمین کے سب جاندار، یعنی تمام مخلوق اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. تو زمین اور آسمان سب کچھ، زمین کے اندر جو زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے یا آسمان کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 15. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام. تو یہ جو مخلوق ہے سب کے سب، انسان، جنات، آسمان، زمین، پیڑ پودے، درخت، پرندے، جانور، چھوٹے جانور، بڑے جانور، یہ شیر، یہ چیتا، یہ زیبرا، ساری مخلوق، یہ بلیاں، سب کی سب اللہ کو سجدہ کرتی ہے.
اور ان سب مخلوق کے سائے بھی، جو پرچھائی بنتی ہے نا، سایہ، ہم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں ایک اور آیت دیکھیے، سورہ حج آیت نمبر 18. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی. ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے. جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا. تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے نام لے کر کے بھی کہا، سورج، چاند، زمین، آسمان، پہاڑ، یہ سب کے سب اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سجدہ کرتے ہیں. یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سمندر اور سمندر کی لہریں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، یہ آسمان بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ساتواں آسمان دیکھیے گنتی کے ساتھ بھی کہ ساتواں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 44 یعنی 44 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ زمین بھی، یہ مٹی بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز بھی، ہر چیز جو کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کے بارے میں محسوس کر سکتے، سب کچھ A to Z سب کی سب حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت تسبیح اللہ کی کیسے بیان کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے کیسے کر رہے ہیں، پر یہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں سجدہ کرنے میں لگے ہوئے، پر ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم محسوس کر سکیں یا پتہ لگا سکیں. پر یہ سب کے سب دنیا کی تمام مخلوق اللہ کے بات میں لگی ہوئی ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ بات کا تو پتہ چل گیا، اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تمام مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو سجدہ کیسے کرتی ہے؟ جیسے کہ کوئی انسان کرتا ہے ایسے نہیں. جس طرح انسان کرتا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ انسان کا الگ ہے کہ انسان سجدہ کرتا ہے تو پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، دونوں ہاتھ پر رکھتا ہے، پیروں پر رکھتا ہے، ناک پر رکھتا ہے. تو یہ انسان کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہوا. لیکن باقی جو مخلوق ہے اس کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے. اس کے حساب سے اللہ نے اس کو جس طرح سکھایا ہوگا، جس طرح سے اللہ نے اس کو علم دیا، اس کے حساب سے تمام مخلوق سجدہ کرتی ہے. تو سب مخلوق سجدہ کر رہی ہیں اور اس کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن سجدہ سب کی سب کر رہی ہے. کس کو؟ صرف ایک اللہ. اور اخیر میں ایک حدیث بھی سن لیجئے، بہت پیاری حدیث ہے، بہت اہم ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4919. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کو کھولے گا. یہ بات بیان ہو رہی قیامت کے بارے میں کہ ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا تو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورتیں سجدے میں گر جائیں گے سب کے سب.
لیکن وہ انسان چاہے وہ عورت و مرد سجدہ نہیں کر پائے گا جو دنیا میں دکھانے کے لیے نام و نمود کے لیے سجدہ کرتا تھا، شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا دنیا میں، تو وہ سجدہ کرنا چاہے گا کہ وہ بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جا قیامت میں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیٹھ جھکی نہیں پائے گی، کڑک ہو جائے گی، جھکی نہیں پائے گی، اور وہ انسان سجدہ نہیں کر پائے گا چاہنے کے باوجود بھی۔ اللہ کتنی ڈینجر چیز ہے کہ انسان وہاں چاہے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، سجدہ کرے، پر وہ قیامت انسان سجدہ نہیں کر پائے گا، اس کی پیٹھ سیدھی کی سیدھی رہے گی، وہ جھکی نہیں پائے۔ تو سجدہ اللہ کے سامنے وہی کر پائے گا قیامت کے دن جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا، وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں، اخلاص اللہ کے لیے۔ جو انسان سجدہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کی بات کرتا تھا، تو وہ انسان سجدے میں قیامت میں گر پائے گا، ورنہ سارے لوگ نہیں گر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اللہ کی خاطر، ایک اللہ کے سامنے صرف سجدہ کرنے کی توفیق دے۔ اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی، غیر مسلم بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ سب کے سب ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ مورتی، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ بھگوان، یہ ایشور 2 4 10 نہیں ہو سکتے، یہ سب غلط ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو معلومات صحیح سے ہو جاتی ہے وہ سب ایمان لے آتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اسلام مذہب کو قبول کر رہے ہیں، جو بھی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، رب تو ایک ہے، گاڈ تو ایک ہی ہے، پھر کیوں ہم انیک اور الگ الگ لوگوں کے سامنے ہم سجدہ کریں؟ وہ غلط ہے۔ صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنی چاہیے۔ اسلام دھرم سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، تمام لوگوں کا دھرم ہے۔ اور رب اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کا ہے، بلکہ تمام مخلوق کا ہے۔ تمام مخلوق، پیڑ پودے پتھر بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ صرف ہم انسانوں میں سے، جناتوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو، دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو تمام مخلوق سب کے سب، پتھر، یہ سورج، چاند، سب کے سب صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کاش کہ انسان بھی سمجھ جائے، شرک اور کفر سے توبہ کرے، اور اپنے صحیح جو رب ہے، جو صحیح اللہ ہے، جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو صحیح معبود ہے، اس کے سامنے سجدہ کرے، صرف اسی کی بات کرے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔